ہماری دنیا مختلف طرح کی مسٹری سے بھری ہوئی ہے جن پر یقین لانا انسانی دماغ کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک ان مسٹریز کا کوئی بھی حل نہیں نکالا جا سکا۔ آج ہم ایسی ہی مسٹریز کے بارے میں جانیں گے جن کو آج تک سلجھایا نہیں جا سکا۔ ورلڈ ڈائری میں پھر سے خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ یہ بات ہے سال 2003 کی، جب چلی کے ایٹاکاما ڈیزرٹ سے صرف 6 انچ لمبا ایک ہاتھ کے سائز جتنا ڈھانچہ ملا تھا۔ یہ ڈھانچہ ایٹاکاما ڈیزرٹ کی ایک ویران بستی میں سفید کپڑے میں لپٹا ہوا پایا گیا۔ کیونکہ یہ صرف 6 انچ کا تھا اور اس کی شکل انسانوں سے کافی ہٹ کر تھی، اسی وجہ سے یہ سمجھا جانے لگا کہ یہ ڈھانچہ کسی ایسے ایلین کا ہے جو زمین پر آیا لیکن آ کر واپس نہیں لوٹ پایا۔ ایلین ہونے کا شک لوگوں میں تب مزید بڑھ گیا جب ابتدائی تحقیق سے معلوم پڑا کہ یہ ڈھانچہ کسی 5 سے 6 سال کے انسان کا ہے، لیکن اس کی چھوٹی سی سائز دیکھ کر اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا، کیونکہ 5 سے 6 سال کا انسان اتنا چھوٹا آخر کیسے ہو سکتا ہے۔ ڈھانچہ جس کی تمام ہڈیاں ثابت اور ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی اور حتیٰ اس کے دانت بھی جڑے ہوئے تھے، اس کو اگلے کئی سالوں تک ایلین ہی سمجھا جانے لگا۔ لیکن پھر 2013 میں اس پر ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے ریسرچ شروع کر دی۔ ڈی این اے سیمپلز اور ہڈیوں کے کئی سیمپلز لینے کے بعد معلوم پڑا کہ یہ ڈھانچہ قریب 40 سال پرانا ہے، اور یہ کسی ایلین کا نہیں بلکہ یہ انسان کا ہی ڈھانچہ ہے جو شاید اپنے پیدا ہونے سے پہلے ہی کسی وجہ سے مر گیا تھا۔ لیکن اس کی عمر 6 سال کے انسان جتنی کیسے ہو گئی، یہ ابھی تک ایک مسٹری ہے۔ نیو گینی آئی لینڈز کے جنگلات میں ایک نہیں 4 مرتبہ الگ الگ جگہوں پر ایک عجیب جانور نما مخلوق کو دیکھا گیا جو کسی ڈائناسور جیسا لگتا تھا۔ انڈیپینڈنٹ نیوز پیپر PNG کی خبر کے مطابق دسمبر 11، 1999 کو لیک مرے میں کچھ کشتی سواروں نے ایک دیو نما جانور کو لیک میں چلتے ہوئے دیکھا جس کو انہوں نے ڈائناسور جیسا بیان کیا۔ اس کے اگلے ہی دن ایک چرچ کے پادری نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ جنگل میں ویسا ہی ایک جانور دیکھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اتنا بڑا تھا جتنا بڑا ایک ڈمپ ٹرک ہوتا ہے، اور وہ اپنی دونوں ٹانگوں پہ کھڑا ہو کر درخت کے پتے کھا رہا تھا۔ اس کی ٹانگیں ناریل کے درخت جتنی موٹی اور اس کے دانت انسان کی انگلیوں جتنے بڑے تھے۔ ان دونوں واقعات پر کسی نے زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن پھر 5 سالوں کے بعد وہی سیم جانور نیو گینی کے ایسٹرن آئی لینڈز پہ دیکھا گیا۔ اس گاؤں کا نام رباول ہے جہاں پہ کئی مقامی لوگوں نے اس ڈائناسور نما جانور کو دیکھا۔ 3 میٹر لمبا، گرے رنگ، شکل کتے جیسی اور دم کروکوڈائل جیسی بتائی گئی۔ اس خبر نے کئی نیوز ایجنسیز کو رپورٹ کرنے پر مجبور کر دیا، اور ساتھ ہی گورنمنٹ نے بھی ایک سرچ پارٹی بنا ڈالی۔ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ ہم نے اتنا بڑا اور ایسا عجیب جانور پہلے کبھی نہیں دیکھا، اسی وجہ سے ہم نے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ ایک اور چشمدید گواہ نے بتایا کہ وہ بہت ہی بدصورت تھا اور اس کا پیٹ 900 لیٹر واٹر ٹینک جتنا بڑا تھا۔ پولیس آفیسرز کی ایک ٹیم کو M60 اسالٹ رائفلز کے ساتھ جنگل میں اس ڈائناسور کی تلاش میں بھیجا گیا۔ گورنمنٹ آفیشلز کا کہنا تھا کہ پولیس کو ایسا کوئی جانور نہیں ملا، لیکن گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ پولیس والے اس کو مار کر کسی سیکرٹ جگہ پر لے گئے ہیں جہاں اس ڈائناسور پر ریسرچ کی جا رہی ہے۔ جیسا گاؤں والوں نے اس کا حلیہ بتایا تھا، ویسا ہی ایک ڈائناسور ایگواناڈون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ پلانٹ کھانے والا ڈائناسور 6 سے 8 ٹن وزنی اور 15 فیٹ لمبا ہوا کرتا تھا، لیکن اس واقعے کی اصل حقیقت آج تک ایک مسٹری بنی ہوئی ہے۔ 1920 میں ایک کمرشل جہاز پیرو کے اوپر سے گزر رہا تھا، تبھی پائلٹ نے زمین پر عجیب و غریب فگرز بنی ہوئی دیکھی۔ یہ فگرز زمین کے اتنے بڑے ایریا پر پھیلی ہوئی ہیں کہ زمین پر رہ کر ان کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ نازکا لائنز کے نام سے پہچانی جانے والی یہ فگرز پیرو میں 200 میل کے ایریا پر پھیلی ہوئی ہیں۔ کچھ پہاڑوں کے اوپر بنی ہیں تو کچھ کو فلیٹ سرفس پر دیکھا جا سکتا ہے۔ جیومیٹرک شیپ سے لے کر یہاں جانوروں اور پرندوں کے اسکیچز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، جن میں سے کئی فٹ بال فیلڈز جتنے بڑے ہیں۔ ابھی تک ٹوٹل 24 اشکال اس ایریا سے ڈھونڈی جا چکی ہیں، اور شاید کئی ابھی تک ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ آرکیالوجسٹ کا ماننا ہے کہ ان میں سے کئی اسکیچز کو 2 سے 2500 سال پہلے بنایا گیا تھا، لیکن ان کو بنانے کا مقصد کیا تھا یہ ابھی تک کسی کو بھی صحیح سے معلوم نہیں ہے۔ حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ اتنے پرانے اسکیچز آج تک نہیں مٹ پائے۔
ایک سویڈش رائٹر نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ یہ ہزاروں سال پہلے UFOs کی لینڈنگ سائٹس ہوا کرتی تھی جن کو یہاں رہنے والے لوگ ایلین گاڈز مانا کرتے تھے، لیکن کئی آرکیالوجسٹ اس کتاب کے دعووں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ کسی دور میں ان اشکال کا مقصد یہاں رہنے والے لوگوں کے رسم و رواج سے جڑا تھا۔ یہ UFO لینڈنگز پیڈ تھے یا پھر کوئی رسم و رواج، ایک بات تو کلیئر ہے کہ نازکا لائنز نے آج تک سب کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔